ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان ایسوسی ایشن شارجہ میں متحدہ عرب امارات میں. تو ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں وہ چودھری خالد حسین صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج معاملات چل رہے ہیں جو 30% کی گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہے تو اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور یہاں کا جو ایسوسی ایشن جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کتنے کیونکہ گھروں میں لوگ بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ بیزار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ تنگ ہیں، بچے بھی. تو کیونکہ ان کو چاہیے کہ کوئی ایک کھلی فضا میں آئیں اور یہاں پہ جو متحدہ عرب امارات میں دبئی ایسوسی ایشن ہے، شارجہ ایسوسی ایشن ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنا وقت گزارنے کے لیے. تو 30% جو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، تو بتائیں کہ آج ہم لائبریری میں بیٹھے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے 30% الاؤ کیا ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کی طرف سے کیا کیا جو پاکستانی لوگ ہیں ان کی فیسلٹیز کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ جو یو اے گورنمنٹ نے جس طریقے سے کرونا وائرس کو ڈیفینڈ کیا ہے، یہاں پہ لوگوں کو اپنا ایس او پیز کے متعلق انہوں نے آگاہی دی ہے اور جس احسن طریقے سے یہاں پہ کیسز کو کنٹرول کیا ہے، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. اور جو اب کمپلیٹلی لاک ڈاؤن انہوں نے کھول دیا ہوا ہے اور جو بھی لوگ ہیں مال، شاپنگ مالز، کلبس، ایوری تھنگ اوپن ہو چکی ہیں. جو انسٹرکشنس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہی ہیں کہ 30% کا جو ہے وہ ہال پہ آپ لوگ گیٹ ٹوگیدرنگ کر سکتے ہیں. ہوٹلز، ریسٹورنٹس، مالز پہ بھی یہی ہے. اسی طرح کی ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ 30% تک. مگر جو کلبس کے اندر جیسے ہمارا جم ہے، اس پہ بھی ہم لوگ 30% بٹ ود ایس او پیز کہ ہم لوگوں کا اویئر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ سوشل ڈسٹینس ویسے برقرار رکھیں، جو میجرز ہیں وہ ویسے رکھیں تاکہ ہم نے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے بڑھنے بھی نہیں دینا ہے. اور پہلے صحت ہے اور باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. دوسرا جو ہے جو کراٹے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے، ہم لوگوں نے جو انڈر 12 ہیں ان کو الاؤ نہیں کیا اور 12 کے اوپر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، مگر صرف 30% جو کیپیسٹی ہے ہماری پوری اس کے 30% تک. اسی طرح بیڈمنٹن بھی ہم لوگوں نے اوپن کر دیا، جو ڈبلز ہیں وہ آ سکتے ہیں مگر وہ اپنے ساتھ کوئی گیسٹ، کوئی چلڈرن، فیملیز یہ الاؤ نہیں. صحیح. جو سروسز ہیں وہ بھی ہم نے پاکستان اپنا سوشل سینٹر جو ہے پچھلے تقریباً 5-7 سال سے ایسے طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا. اس طرح جو کہ پچھلے ہمیں 2-3 مہینے جو ہے اس کو بالکل کلوز کر دیا تھا. تو رش کافی ہے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب جو ہیں ایسوسیشنس کھلے ہیں اور یہ سروسز بحال ہوں تو ہم لوگ اپنے رینیولس میں وہ کریں. مگر ہم لوگوں نے اس پہ بھی پابندی رکھی ہے کہ ایک جو 60+ کی جو ایج کے ہیں ان کو ہم پرائرٹیز دے رہے ہیں کہ وہ الون آئیں اور اپنا کام جلدی کروائیں اور یہاں پہ ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے. انڈر 12 جو چلڈرنز ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ جو پہلے رجسٹر کروائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کل چلڈرنس سے آنا تو ہم لوگ ان کی ڈفرینٹ ٹائمنگ رکھیں، جو پبلک کی ٹائمنگ ہو اس ٹائمنگ پہ ان کو نہ بلایا جائے. اور پبلک کے لیے بھی ہم لوگوں نے 30% کا اور ایس او پیز کا وہ ہم لوگوں نے سارا بتا دیا ہوا ہے اور آئی سینیٹائزر گیٹ بھی لگا دیے یہاں پہ پبلک کے لیے. اس کے بعد جو ہیں وہ ہالس کے اندر ڈسٹینس ہم لوگوں نے چیز اور ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ پہلے جو ہے کمیونٹی کی صحت ہے اور باقی ساری چیزیں بعد میں. صحیح ہے. جیسا کہ چوہدری صاحب آپ یہاں پہ شارجہ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس کے بعد جو جہاں کی جو لوکل گورنمنٹ کا تعاون آپ کے ساتھ کتنا ہے اور جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کا تعاون، ان دونوں کا تعاون کتنا زیادہ ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو ہمارے آج کل کیونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسے اسپیشل انتظام جو ایج تو آپ نے 12 سال سے اوپر کے جو 12 سال کے اوپر کے بچے ہیں ان کے لیے کچھ ایسے یہاں پہ کچھ انتظامات کیے ہیں کہ وہ آ کے ورک شاپ کا کچھ انعقاد کرنے کی کچھ جو پہلے کچھ کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے متعلق تو میں بتانا چاہوں گا کہ لوکل گورنمنٹ یہاں پہ بہت کوآپریٹو ہے، اسپیشلی جو کلبس کے ساتھ جو ہم لوگ سوشل افیئرز اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر آتے ہیں تو ان کی طرف سے اسپیشل میجرز ہیں اس کرونا وائرس کے متعلق، ہم اس کو فالو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے گائیڈ لائنس آن لائن ہم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور ہم سے وہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کیا
اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بھائی ان کی تو تعاون جو ہے وہ بھرپور ہمارے ساتھ رہا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کو سالو کریں. جو دوسرا سوال ہے پاکستان گورنمنٹ کا, جو آپ کا کہنے کا مقصد کونسلیٹ ہوگا یا ایمبیسی ہوگی, تو وہ تو میرے خیال سے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کونسلیٹ نے اس مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور مدد کی ہے. جو راشن ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, وہ ہم لوگوں نے بھی اپنے ان پہ کی ہے, رسحامہ ایسوسیشن نے بھی کی ہے, دبئی ایسوسیشن نے بھی کی ہے, اور کونسلیٹ نے تو گھر گھر جا کے ڈیلیور کی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کونسلیٹ کا یہ اقدام جو قابل ستائش ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملتی. اور جو سیکنڈلی جو ان لوگوں نے ٹکٹس کے حوالے سے, اس پہ یہ تھا کہ ٹکٹس کے حوالے سے جو ہیں بہت سارے لوگوں کو تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی, کیونکہ نمبر آف پیپل بہت زیادہ تھے اور فلائٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ فلائٹس ہیں. تو اس پہ جو ہے کونسلیٹ نے اپنے اینڈ تک تو گورنمنٹ کو انوالو کیا, زلفی بخاری صاحب کو بھی انوالو کیا, شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں ان سے بھی رابطے پہ رہے وہ لوگ, اور ان سے گائیڈ لائنز لیتے بھی رہے اور ان کو کرنٹ سینیریو کے اوپر بتاتے بھی رہے. مگر جو کونسلیٹ اپنی پیرامیٹرز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مدد ان لوگوں نے کر سکتے تھے اس سے بڑھ کے کی ہے. اسپیشلی میں کونسلیٹ کے سٹاف کو ان کی جو قدر ہے وہ میں زیادہ کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے رات 3 بجے تک 24 آورز کام جی 24 آور کام کیا. رات کو 3 بجے کی اگر کوئی فلائٹ گئی تو کونسلیٹ کی سٹاف اور بہت ساری جگہ پہ تو کونسل جنرل صاحب خود تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بھائی اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو تعریف کرنی چاہیے ان کی کہ بھائی وہ ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہیں. بلکہ فری ٹکٹس کا بھی انتظام کیا ان لوگوں نے, فری لیپ ٹاپس یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں جب آن لائن کا سیشنز چل رہے تھے پاکستان اسکولس میں. بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کے لیے بھی ہیں, مگر جو ان کی لمٹس ہیں یا جتنی یہاں پہ وہ لوگ کر سکتے ہیں, جتنی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے وہ ان لوگ. تو کچھ بچوں کے لیے کچھ ہے ایسا؟ اور جو اسکول کے بچوں کا سوال ہے, آپ کے جو سوال ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے منسٹری پہ یہ پرمیشن لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ کوئی کیمپس جس طرح سمر کیمپس پہلے لگتے تھے کہ وہ 30% کے اس کے حساب سے ہم لوگ لیں. مگر مجھے جو لگتا ہے کہ شاید منسٹری اس کو الاؤ نہ کرے وقتی طور پہ, کیونکہ ابھی جو ہیں وہ ریسنٹلی کیونکہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تقریباً 10-15 دن ہوئے ہیں اوپن ہوئے, اور ابھی دوبارہ وہ لوگ شاید اپنے سیفٹی میجرز بتائیں گے کہ کیا کیا ہیں. جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ اسکول بھی ری اوپن ہوں گے, اسکول کی ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ ہوں گی, کیونکہ جو سینٹر کی ایکٹیویٹیز ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, بٹ ابھی تک ہم لوگ کوئی ایسا پلان کر نہیں سکے ان کے لیے. تو میری گزارش یہی ہوگی اپنے کمیونٹی کے لیے بھی کہ وہ بچوں کا بھی خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنی فیملیز کے پاس جاتے ہوئے بھی خیال رکھیں, کم سے کم ملاق رکھیں اور گیدرنگ کم سے کم کریں, اور سوشل ڈسٹینس اور SOPs کا تو بہت خیال کریں. سر, کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جس طریقے سے پورے وبا کا شکار ہے, تو اسی طریقے سے متحدہ عرب امارات میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں. اسی سلسلے میں پاکستان کی فلائٹ بھی آپ کے سامنے بڑا رش تھا, ابھی تو چلے نارمل کچھ ہو گیا ہے. تو کیا آیا آپ کے پاس کچھ ایسی اپلیکیشنز بھی آتی ہیں کہ آپ ان کی سپورٹ کے لیے کتنے ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ان کی کوئی ایسی روزانہ کی بیسس پہ آپ کے پاس کوئی کیسز وغیرہ آتے ہیں, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ شارجہ سنڈے کی ہسٹری میں جو کرونا وائرس کا جو پیریڈ تھا جو تقریباً 3 سے 4 ماہ تک رہا, اس میں جتنے کیسز آئے ہیں ہسٹری میں اتنے کیسز نہیں آئے. اور الحمدللہ میں یہ فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کے 90% تک ان کیسز کو کلیئر کیا, جس میں فری ٹکٹس ہیں, جس میں الیکٹریسٹی کے بلز ہیں, جس میں اکوموڈیشن ہے فار دا ٹائم پیریڈ آف 7 days to 1 month, کہ جب تک ان کی فلائٹ کا پیریڈ نہ ہو, جو بے روزگار ہو گئے ہوئے تھے اور ان کو اکوموڈیشن نہیں تھی, ان کو ہم نے اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کی. تو یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ایسوسیشنس کا کام نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے یہاں پہ جن کی نوکریاں جابس ساری چلی گئی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کمپنیز تھی, کمپنیز کو بھی 3 مہینے کے لیے وہ لوگ ان پہ ریسٹرکشن تھی کہ وہ اپنی لیبر کو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ نہیں لے کے جا سکتے, تو اس کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیئر کریں UAE کو دوسرے گلف کنٹریز کے ساتھ یا اور دوسرے ورلڈ کی کنٹریز ان کے ساتھ, تو UAE پھر بھی بہتر ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری سپورٹ کی ہے, جیسے الیکٹریسٹی بلز میں, پارکنگ میں,
पार्किंग बिल्कुल फ्री कर दी थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल उन्होंने 10-20% डिफरेंट स्टेट्स पे डिस्काउंट्स दिए उन लोगों ने। अभी जो है मैंने सुना है कि 6 मंथ रेंट जो हैं वो कोई काफ़ी कंपनीज हैं जो रेंट उन्होंने वेव ऑफ किए। तो मेरा ख्याल है कि यूएई का जो ये जो ताम है इस ये बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त रहा। सर चौधरी साहब हमारे नाज़रीन को और लास्ट में कुछ ऐसा मैसेज दें कि आपकी तरफ से क्या मैसेज जी, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हमें कानून का एहतराम करना चाहिए। कानून के एहतराम के लिए सबसे पहले ये है कि हमें अपनी हेल्थ का ख्याल करना, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखना और साथ ही साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल करना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए अपने हेल्थ के मतलब, और ये जो SOPs हैं इनका बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन हमारे साथ जो मेहमान थे पाकिस्तान एसोसिएशन सेंटर शारजाह के प्रेसिडेंट चौधरी खालिद साहब। तो नाजरीन नेक्स्ट कोई मेहमान हमारे साथ और होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। सऊदी अरब और रियाज भत्तानाज केरला मार्केट सफ़ा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज़।